السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور ہے یا نہیں؟ یہ خنزیر کا نام کیوں لکھا؟ یہ ہے تو حرام، عادتیں اس کی حلال جانوروں والی ہیں، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو نامزد کر دیا. ابو لہب تھا تو کافر، خاندان اس کا اچھا تھا، کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا. یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. ساتھ میں پوری رات کافر جاگے. آج کل رات جاگنا بڑا آسان ہے، لائٹیں ہیں، روشنیاں ہیں، رونق ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ موجود ہے. اس زمانے میں رات جاگنا، 30-40 سال پہلے بھی جو رات جاگتے تھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا. کوئی جاگتا ہوتا تھا تو بندے پوچھتے تھے بھی خیر ہے. آپ کوئی سونے لگے بیچارہ 8-9 بجے، تب اس سے بندے پوچھتے ہیں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے. غور ہے یہ نہیں؟ پوری رات جاگنا. اس میں مجھے اعتراض نہیں کہ آپ رات کیوں جاگتے، جاگیے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی خوبصورت صلوات پڑھو جیسے حسین ذہنوں میں خوبصورت. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں شریعت پہنچانے والے کا کام نافذ کرنا نہیں، پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی بھی فرماتے ہیں ہمارا کام بس کھول کھول کے پہنچا دینا ہے. اسلام آپ کے پوری رات جاگنے پر اعتراض نہیں کرتا، اسے کوئی اعتراض نہیں. آپ پوری رات جاگیے، دن کو بھی مت سوئیے، جاگ سکتے ہیں جاگیے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ جو پوری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے اس کا رات کا جاگنا حرام ہے. توجہ فرمائیے نہیں فرمائی؟ چلے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ناصر عباس نے پوری رات مجلسیں پڑھی اور ماتم کیا، چھپے داری کرتا رہا. یہ اتنا اچھا عمل ہے. حسین خوش، حسین کی اماں خوش، حسین کا نانا خوش، حسین کا بابا خوش، حسین کا بھائی خوش. ماتم کیا. صبح کی نماز ہوئی تو تھکا ہوا تھا، سو گیا. اب یزید خوش. دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے. غور ہے یا نہیں ہے؟ آپ جڑے چپ ہو تھوڑے وارث کوئی نہیں گل ہے. غور ہے یا نہیں ہے؟ دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے. یا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حسینی بن یا یزیدی بن. اب یزید خوش ہوگا کہ ساری رات جاگا تھا ناصر عباس، صبح کی نماز نہیں پڑھی. کیوں خوش ہوگا؟ کہ پوری رات جو حسین کا بندہ تھا صبح میرا ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اب حسین روئیں کہ میرے بندے نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اپنے کو تکلیف ہوتی ہے. مولوی پیسے کے لیے نماز پڑھاتا ہو اس کی بات نہیں ہے. صحیح معنی میں مولوی ہو اور اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے اسے دکھ ہوگا. اور کوئی حسینی ہو اور نماز نہ پڑھے. مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے. حسینی بنو، حسینی. بسم اللہ. مجلس مکتب حسین، نماز مقصد حسین. قبلہ نے فرمایا تو ایک فکرہ اس کی تشریح میں اور بھی ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے مارکیٹ، ایک ہوتی ہے فیکٹری. اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھا دیتا ہوں. فیکٹری میں مال بنتا ہے، مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ٹوپی بنی ہوگی کسی فیکٹری میں، بکنے آئی ہوگی مارکیٹ میں.
میں گیا دکان سے مارکیٹ سے لینے کے لیے, میں نے کہا ٹوپی ہے؟ اس نے کہا فیکٹری سے نہیں آ رہی. توجہ کر, تیری بھی تو ٹوپی ہے کہ نا, تھوڑی میں توجہ کر, تو اپنی ٹوپی سمجھ لے. دیکھیے میں نے کہا محرم آ رہا ہے بھائی مہربانی کرو. اب جب میں آگے گیا فیکٹری میں تو اتنی ٹوپیاں تھیں کہ جگہ نہیں تھی. انہوں نے ساتھ والا گودام بھی کرائے پہ لے رکھا تھا ٹوپیاں رکھنے کے. تو اب یہ معاملہ خراب ہے, یا کاریگر خراب ہے, یا مال ناقص ہے, یا سپلائی نہیں ہو رہی. فیکٹری میں ہے تو مارکیٹ میں ہونی چاہیے. مجھے امام حسین کے روضہ اطہر کی قسم, مجلسیں آل محمد کی فیکٹریاں ہیں, مسجدیں آل محمد کی مارکیٹ ہیں. غور ہے یا نہیں آپ؟ ایک بے نماز بے وضو نجس حالت میں علم اٹھا کے جا رہا ہو, حسین ایسے خوش ہوں گے؟ یا ایک نمازی باوضو ہو کر ہاتھ میں علم لے کر چلے, زمانہ دیکھے یہ وہ قوم ہے جو حسین نے تیار کی. وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. حسینی بنو, حسینی, حسین والے بنو, حسین والے. حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے تو پھر اس انداز پوری رات جاگے کافر, پوری رات. مقصد کیا ہے؟ رسول کو قتل کر دیں. تو اتنے میں دیکھیے کافر کی بھی اچھی بات ہو تو ہم اسے چھپاتے نہیں ہیں. ابو لہب کے کافر ہونے میں شک نہیں, لیکن ان میں سے ایک بندے نے کہا میں ذرا دیوار پہ چڑھتا ہوں جھانک کے دیکھتا ہوں. ابو لہب نے تلوار کھینچی, تیری جرت, قتل کرنے آیا ہوں لیکن ہوں ہاشمی, میں خود دیکھوں گا. پوری رات چڑھ چڑھ کے دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا نبی ہے. پیغمبر نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, خطرہ ہے, سو جاؤ. خالی سو جاؤ نہیں, خطرہ ہے. جو بندے چپ ہیں انہیں پھر سمجھاتا ہوں. اعلان ہو جائے کہ خدا نخواستہ حضرات مینار پاکستان پر جلسہ ہے اور خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا, شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. جڑے چپ ہو تاری تیاری بنتا نہیں گئی. کوئی جائے گا؟ آپ سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا علی سو جاؤ, خطرہ ہے. وہ خطروں میں لمبی تان کے سو گیا. خالی اس نے ایک فکرہ کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی کائنات قربان کروں تیرے الفاظ پر. پوری زندگی حیدر کرار میں پیغمبر کے لیے کیا, کیوں, کب, کیسے, اگر, مگر کے الفاظ کبھی نہیں ملتے ہیں. یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے کہ جب علی نے رسول سے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, وہ چپ کر کے سو جائیے. فرمایا نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا, امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے. نعرہ حیدری, سلامت رہو. آباد و شاد رہے. خطرہ تھا جان کو. کوئی دکھلاؤ جو محمد کا علمدار بنے, سبحان اللہ. عرش پہ جنگ کرے, عرش پہ تلوار بنے, بستر موت پہ تیغوں کے
हो जाए, अरे कितनी जरूरत है, कोई है चले कर लगा। वो रसूल के बिस्तर पे सो गया, पैगंबर के बिस्तर पे सो गया। या रसूल अल्लाह, तकिए रख के निकल जाएंगे? एक तरीका ये भी तो है ना किबला, यूं तकिए रखिए, तरीका तो आपको भी पता है, ऊपर चादर बिछा दीजिए, या अली या अली। अली को सुलाना जरूरी है। खुदा की कसम तारीखी फिक्रा कह रहा हूं, फरमाया यूं निकलूंगा तो फरार कहलाएगा, अली को सुलाया है तो हिजरत कहलाएगी। इस तरह से गया हूं तो हिजरत। अली को समझो, अली से प्यार करो, इसके अलावा जन्नत में जाने का कोई रास्ता नहीं। अली की मोहब्बत वही इकलौती करेंसी है जो कयामत के मैदान में चलती है। जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं होगी, भूखा रहेगा, गरीब रहेगा, मार खाएगा, जहन्नम में चलेगा। और अगर किसी के पास अली की मोहब्बत वाली करेंसी हुई, मलकल मौत पीर भाइयों वाला सलूक करेगा। ऐसा का दुश्मन है गर जमाना तो हम हुसैनी है, याद रखना। सदा रहेगी सदाए मातम, बहेगा सैलाब आंसुओं का, मिटा न पाएगी हमको दुनिया है साथ अपने